بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ آج کے سبق میں ایک خاص اور اہم مضمون بیان کرنا ہے۔ ملک کے ممتاز عالم دین، مایہ ناز مفسر، مرشد الامہ، استاذی و مرشدی حضرت مولانا سلمان صاحب بجنوری دامت برکاتہم، استاذ حدیث و تفسیر و مدیر ماہنامہ دارالعلوم دیوبند و خلیفہ اجل حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم کا دارالعلوم دیوبند کے ماہنامے میں ہر ماہ ایک مضمون شائع ہوتا ہے۔ وہ مضمون بہت قیمتی اور مفید ہوتا ہے۔ ماہ دسمبر کے شمارے میں حضرت کا جو مضمون شائع ہوا ہے وہ چونکہ لاک ڈاؤن کے بعد پیدا شدہ حالات کے تناظر میں ہے، اس لیے وہ بہت ہی زیادہ مفید ہے اور کچھ حاصل کرنے اور سیکھنے کے قابل ہے۔ میں نے اس مضمون کو پڑھا تو مجھے بہت اچھا لگا ہے، اس لیے میں نے چاہا کہ آج کے سبق میں آپ حضرات کے سامنے اس کو ہی بیان کر دوں۔ بہت عمدہ مضمون ہے، شاید کسی کو فائدہ ہو جائے۔ عنوان قائم کیا ہے حضرت نے، کچھ اور سبق ہم کو زمانے نے سکھائے۔ ابتدا اس مضمون کی یہاں سے کی ہے کہ دنیا میں عام طور پر رائج عیسوی کیلنڈر کا سن 2020 اختتام پذیر ہے۔ اگر ہم پیچھے مڑ کر اس سال کے حالات پر نظر ڈالیں تو محسوس ہوگا کہ یہ سال ساری دنیا کے لیے عموماً اور ملت اسلامیہ کے لیے خصوصاً طرح طرح کی آزمائشوں اور عبرتوں کا سال رہا ہے۔ اس سال کا آغاز اس حال میں ہوا تھا کہ دنیا کے متعدد ملکوں میں کووڈ-19 نامی بیماری دستک دے چکی تھی، جس نے پہلا قدم نومبر 2019 میں چین کے شہر ووہان میں رکھا تھا۔ پھر اس کا سلسلہ دیگر ملکوں تک دراز ہوا۔ نیا سال آتے آتے ہمارا ملک بھی اس سے متاثر ہونا شروع ہوا، تاں کہ مارچ کی 24 تاریخ کو یہاں بھی لاک ڈاؤن کا سلسلہ شروع ہو گیا اور ہم سب نے پہلی بار زندگی کی تمام سرگرمیاں معطل ہونے کا مشاہدہ کیا۔ بلکہ یہ بھی کہا جائے تو بجا ہے کہ تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا کہ دنیا کے بڑے حصے میں تعطل چھا گیا۔ تمام دینی سرگرمیاں اور دنیاوی کاروبار بند ہو گئے اور ایک طرح سے زندگی کی رفتار تھم گئی۔ دنیا میں وبائیں پہلے بھی آتی رہی ہیں جن سے ہونے والی ہلاکتیں موجودہ وبا سے کہیں زیادہ تھیں، لیکن ایسی صورتحال کہ ایک بیماری نے دنیا کے اکثر ملکوں کو اپنی لپیٹ میں لیا ہو اور وہاں کی حکومتوں کو خوف زدہ کر دیا ہو، اور پھر انہوں نے اپنے باشندوں کو اس طرح پابند کیا ہو، اس کی کوئی مثال تاریخ میں نہیں ہے۔ یہ صورتحال جس کی تاریخ میں کوئی نظیر نہیں ہے، ساری دنیا کے لیے اپنے پہلو میں بہت سے اسباق لیے ہوئے ہے، جن میں سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ انسان اپنے مالک کی طاقت کو پہچانے کہ کس طرح تمام اسباب و وسائل کے مالک ہوتے ہوئے لوگ مجبور محض بن کر رہ گئے اور کوئی طاقت
کچھ بھی کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہی۔ ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ دنیا ان حالات میں اپنے خالق و مالک کی طرف رجوع کرنے اور اس کی طاقت کا اعتراف کرنے کا مزاج بناتی، لیکن عملی طور پر صورتحال اس سے بالکل مختلف ہے کہ جن کے ہاتھ میں طاقت ہے وہ ان حالات سے فائدہ اٹھا کر اپنی طاقت کا غلط استعمال کر کے اپنے منصوبوں میں رنگ بھرنے کے لیے سرگرم ہیں۔ ایسے حالات میں سب سے بڑی ذمہ داری امت مسلمہ اور اس کے رہنماؤں کی ہے کہ وہ اپنے احوال کی اصلاح کے لیے مستعد ہوں اور اپنے فرائض کا احساس کر کے دنیا کو صحیح راستہ دکھانے کی کوشش کریں۔ ان حالات سے زندگی کے جو شعبے سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں ان میں سر فہرست مسلمانوں کا دینی نظام تعلیم ہے، جو مسلمانوں کے ایمانی وجود و بقا کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، اور ہندوستان جیسے ملکوں میں تو اہل ایمان کے لیے وہ روح کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس وقت یہ نظام تقریباً معطل ہے۔ ویسے تو عمومی طور پر ہر قسم کا تعلیمی نظام ہی تعطل کا شکار ہے، لیکن عصری تعلیم کی سرگرمیاں کسی نہ کسی درجے میں آن لائن جاری ہیں۔ مدارس میں آن لائن تعلیم بہت محدود سطح پر عمل میں آ سکی ہے، جس کے متعدد اسباب ہیں۔ یوں بھی دینی تعلیم کا نہج اور مزاج کچھ ایسا ہے کہ اس کو آن لائن جاری کرنا نہایت مشکل ہے، اور کسی قدر ممکن بھی ہے تو وہ افادیت میں بہت کم ہے۔ اس لیے مدارس کی تعلیم تقریباً معطل ہے۔ خصوصاً دارالاقامہ والے مدارس کو تو ابھی سرے سے اجازت ہی نہیں ملی ہے، اس لیے عربی تعلیم کی سرگرمیاں نہ ہونے کے درجے میں ہیں۔ ان حالات میں اندیشہ ہے کہ دینی تعلیم میں مسلمانوں کا تناسب جو پہلے ہی نہایت کم تھا مزید کم ہو سکتا ہے، کیونکہ اس صورتحال نے طلباء کی ایک بڑی تعداد کو مایوسی میں مبتلا کر دیا ہے۔ ہمارے مدارس میں پڑھنے والے طلباء کی اکثریت معاشی اعتبار سے کمزور گھرانوں کی ہوتی ہے۔ ایسے طلباء کے پاس پڑھنے کے لیے وقت محدود ہوتا ہے، اس لیے رواں تعلیمی سال خراب ہونے سے ان کی ایک خاصی تعداد کے تعلیم سے رک جانے کا اندیشہ پیدا ہو گیا ہے۔ اسی طرح بہت سے طلباء کو اپنے گھروں پر رہ کر گھر کی معاشی ضروریات کے لیے ہاتھ بٹانا پڑ رہا ہے، اس سے ان کے پڑھنے کا مزاج متاثر ہو رہا ہے۔ یوں بھی تعلیم میں لمبا وقفہ آنے سے طالب علم کے ذہن و مزاج پر غلط اثر پڑتا ہے، اور پھر تعلیم کی طرف شوق و رغبت کے ساتھ اس کی واپسی مشکل ہو جاتی ہے۔ ایک نہایت اہم پہلو یہ ہے کہ لاک ڈاؤن کے وقت سے اکثر مدارس میں تنخواہوں کا سلسلہ بند ہو گیا، بہت سے ائمہ مساجد کو بھی فارغ کر دیا گیا۔ اس طرح دینی خدام کا یہ طبقہ جس کی معاشی ضرورت اسی راہ سے وابستہ ہے بے روزگار ہو گیا ہے۔ اب ان میں سے بعض لوگ تو قسم پرسی کسی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ کچھ لوگوں نے روزگار کے لیے محنت مزدوری یہ دیگر کاموں کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ ان میں ایک بڑی تعداد ایسی ہوگی جس کا واپس اپنی دینی خدمات کی طرف لوٹنا مشکل ہوگا۔ اسی کا ایک حصہ یہ ہے کہ دینی خدمات کے نظام میں معاش کی کفالت کی معمولی سی بھی ضمانت نہ ہونے کا یہ عملی تجربہ آئندہ
ایک خاصی تعداد کو دینی تعلیم میں آنے سے روکنے کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ان حالات سے دینی تعلیم کا نظام اس وقت جس قدر متاثر ہوا ہے اس سے زیادہ نقصان آئندہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم سب اس صورتحال کو محسوس کریں اور اس شمع کی لو کو مدھم ہونے سے بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں۔ مدارس اسلامیہ کے اساتذہ کرام، خاص طور پر عربی تدریس سے وابستہ حضرات سے یہ گزارش ہے کہ مطالعہ اور دیگر علمی مشاغل کا سلسلہ جاری رکھیں اور اپنے علمی ذوق کو متاثر ہونے سے بچائیں۔ اگر کچھ طلبہ پڑھنے کے خواہش مند ہوں تو ان کو اپنے طور پر پڑھانے کا سلسلہ جاری رکھیں۔ اگر اپنے روزگار کے لیے کچھ محنت کر رہے ہیں تو وہ بہت مبارک، لیکن دینی خدمت کے لیے اپنے عزم میں کوئی کمزوری نہ آنے دیں۔ نیز اپنے طلبہ کی ہمت بھی بڑھاتے رہیں اور ان کو تعلیمی محنت سے مربوط رکھنے کی کوشش کریں۔ خود طلبہ سے بھی یہ کہنا ہے کہ وہ اس وقت جیسے حالات بھی گزار رہے ہوں، لیکن علم دین کی قدر و قیمت کو ہر وقت ذہنوں میں مستحضر رکھیں اور ہر حال میں اپنی تعلیم کی تکمیل کا پختہ ارادہ رکھیں اور اپنے تمام تر مشاغل کے ساتھ روزانہ کچھ وقت اپنی درسی اور دینی کتب کے مطالعے میں لگاتے رہیں۔ یہ حالات بلا شبہ تمام ہی اقوام اور طبقات کے لیے آزمائش کی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن اہل ایمان کے لیے ان میں زیادہ آزمائش بھی ہے اور زیادہ ذمہ داری بھی انہی کی بنتی ہے۔ اس لیے امت کے رہنماؤں کو مستقبل کے لیے نہایت دور اندیشی، دل سوزی اور اخلاص کے ساتھ لائحہ عمل طے کرنا چاہیے۔ خاص طور پر نئی تعلیمی پالیسی کے تناظر میں مسلمانوں کے ہر قسم کے تعلیمی نظام کے بارے میں طویل اور گہرے غور و فکر اور وسیع مشاورت کے بعد فیصلے کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کرے یہ حالات جو بظاہر مشکل ترین ہیں ہماری گراں خوابی دور کرنے کا ذریعہ بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ کی توفیق عطا